اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات یہ حاشیہ نمبر 29 ہم پڑھنے لگے سورۃ النور میں سے۔ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ہوا بمنزلۃ الاستثناء من قوله لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ آیت گویا استثناء ہے اس آیت سے جس میں اللہ نے اپنے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، تو یہ گھر بھی میرا تو نہیں ہے، اس میں بھی میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کہا یہ مستثنیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستثنیٰ۔ ای لیس علیکم اثم فی ان تدخلوا بغیر استئذان بیوتا غیر معدۃ للسکن طائفۃ مخصوصۃ فقط۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے جو گھر کسی خاص لوگوں کے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے، ایسے ہی جس کو ہم خان کہتے ہیں، کل بھی بتایا تھا نزل کہتے ہیں۔ فندق کا تصور نہ نہیں ہے یہاں، علماء جیسے فنادق بھی ترجمہ کیا، تو فنادق فرق ہے، وہ طائفہ مخصوصہ کے لیے رہنے کے لیے بنائے گئے۔ وہ طائفہ مخصوصہ کون ہے جن کے رہنے کے لیے بنائے گئے؟ الذین یدفعون الفلوس، جو بھی آئے گا پیسے دے گا رہ سکتا ہے۔ تو لکل الناس تو نہیں ہے، وہ رباطات اور خانقاہات اور خانات لکل الناس ہوتے تھے، فرق ہے یہ دونوں میں۔ وہاں تو کہا کہ آرام سے داخل ہو جائے، پیسے تو نہیں لیا جائے گا نا داخل ہونے کا، یہاں تو پیسہ لیا جائے گا، لہذا اللہ اعلم۔ کہہ رہے ہیں بل معدۃ لینتفع بها من یحتاج الیہا من غیر ان یتخذها مسکنا۔ بات واضح ہے نا۔ کالرباطات، رباط کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں رباط رہنے کی جگہ جو حدود کے قریب بنائی جائے، جہاں دشمن سے لڑائی کا اندیشہ ہو، لڑائی ہو نہ رہی ہو، اگر ہو رہی ہوگی تو وہ تو مارکا ہوتا ہے، میدان جنگ ہے۔ رباط جہاں لڑائی ہو سکتی ہے، لہذا وہاں کون ہوتے ہیں؟ عموماً مسلح جو مجاہدین ہیں، افواج ہیں، وہ موجود ہوں گے۔ لیکن وہ رباطات ایسی ہوتی تھیں کہ بھئی جیسے آپ کہتے ہیں نا، کیا کہا جاتا ہے جو فوجیوں کے رہنے کی جگہ، چھاؤنیاں بھی نہیں، ایک بیرک، کیا ہے، بیرکس، تو وہاں صرف فوجی رہ سکتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بھی آئے صرف ثواب لینے کے لیے کہ میں نے یہاں حدود پہ کچھ وقت گزارنا ہے، وہاں کے بیٹھ جائے گا، تو اس کو رباط کا ثواب بھی ملے گا۔ رباط یوم ولیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا، حدیث میں آیا ہے۔ تو محدثین جاتے تھے، علماء جاتے تھے، کتنے علماء کے بارے میں آپ پڑھیں گے، سفیان ابن عیینہ جو ہے وہ رباط پر چلے گئے، تو رباط سے کیا اب وہ وہاں جا کے بیٹھیں گے تو وہاں لوگ ان سے استفادہ کریں گے۔ یہ رباطات ہوا کرتی تھی۔ وہاں کون اس کو چلا کون رہا ہے؟ وہ خلیفۃ المسلمین۔ تو ایسی زبردست جگہ ہوتی تھی جہاں لڑائی نہیں ہو رہی لیکن خدا کی راہ میں پہرا دینے کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ تو یہ رباطات ہے۔ یہ بھی خلیفہ، دیکھو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں رہنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن مطلب یعنی متأخر زمانے میں وہاں جیسے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پیسے پہ ملا کرتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ سب کو مفت مل رہی، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی داخل ہوا ہے تو وہ داخل نہیں ہوگا یا رہ نہیں سکتا وہاں جب تک وہ فلوس نہ دے۔ وہ خانات جیسے یہاں بھی سرائے عالمگیر ہے، تو یہ اصل میں سرائے تھی نا ساری، یہ جی ٹی روڈ پہ، تو یہ عالمگیر نے بنائی تھی، اس میں بھی ایسے ہی تھے، یعنی آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پشاور جو جی ٹی روڈ اس نے بنائی تھی، عالمگیر نہیں بنائی ہے، شیر شاہ نے، سوری ہاں شیر شاہ نے جو جی ٹی روڈ بنائی ہے، اس میں یہ جو ہر 40 میل کے فاصلے پر جو بستیاں ہیں، اصل میں یہ سرائے ہوا کرتی تھی۔ یہ بات آتی ہے، یہاں بندہ چلے گا تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچے، آرام کرے، یہ وہ گھوڑے کو کھانا کھلائے، اس کے بعد آگے نکل۔ اصلاً تو یہ حکومت کی طرف سے خلیفۃ المسلمین لأنہ مأمور بتأمین الطرق، کہ وہ بالکل امن ہونا چاہیے۔ ہاں پناہ گاہیں، شیلٹر ہوم سسٹم۔ کالرباطات والفنادق والحوانیت، حوانیت بھی اسی طرح حانوت کی جمع ہے۔ والحمامات، حمامات بھی کیا ہے؟ وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، وہاں جا کے حمام، گرم پانی کا حمام استعمال کرے، اور یہ متاع ہے نا، اس میں متاع لکم والحمامات وغیرها حين تكون بهذه الحالة۔ بهذه الحالة ايش؟ أي حالة يتحدث عنها؟ الحالة إذا لم يكن أحد يسكن فيها،
إذا كانت هذه الخانات والرباطات والفنادق بمثل هذه الحالة أي لا يتخذها أحد مسكنه فيجوز للإنسان أن يدخلها من غير إذن وأن يتمتع فيها. یہ مراد تمتع کرے گا. فیہا دیکھیں آگے آپ بھی گیا فیہا متاع لکم، اس میں کیا ہے تمہارے لیے متاع، ای فیہا حق تمتع لکم کالاستکنان من الحر والبرد. بھئی آپ نے کو پناہ چاہیے گرمی سردی سے. استکنان کیا ہے؟ کن میں آ جانا. کن کہتے ہیں پناہ گاہ کو. کن ٹھیک ہے. کالاستکنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والبيع والشراء والاغتسال. كل هذه المرافق كانت مهيئة في الرباطات والخانات والحوانيت والفنادق ونحو ذلك مما يليق بحال هذه البيوت وداخلها، فلا بأس من دخولها بغير استئذان ممن دخلها قبل أو ممن يتولى أمرها. کیا مطلب دخلها قبل؟ مثلا إذا دخل رجل قبلي في هذا الخان فليس من الواجب علي أن أستأذن هذا الداخل الذي دخل قبلی ان ادخل هذا الرباط. ضروری نہیں کہ پہلے اس سے اجازت لوں، یا جو متولی امر ہے وہ جو خلیفۃ المسلمین ہے پہلے اس سے پوچھوں، یا کسی نے وقف کے لیے وہ بنائی ہوئی ہے تو اس سے پوچھوں. نہیں، داخل ہو جاؤں گا، کیونکہ وقف کا مطلب ہی یہی ہے کہ هذا لكل الناس لكل المسافرين. یہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں داخل ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس حکم میں فنادق کو کیوں رکھا؟ جیسے آپ کسی فندق میں بھی داخل ہوں گے تو وہ ایک گھر ہی ہے بند شد، لیکن آپ اس میں داخل ہونے کی اجازت تو نہیں مانگیں گے نا. آپ میں داخل ہوں گے، پوچھیں گے رہنے کی جگہ ہے، پیسے دے کے رہ لیں. تو اس اعتبار سے وہاں بھی یہ غیر اذن کا، غیر استئذان کا حکم تو وہاں بھی ہے، اس لیے فنادق بھی اس میں داخل ہے. آگے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یغضوا من ابصارہم. تو یہاں علماء نے کہا کہ لیس الحکم او لیس الامر بان یغض بصرہ بل الواجب علی ان یغض من بعض ابصارہ. الیس کذلک؟ نظر جھکانا ہے. غض یغض ابھی ہم پڑھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن غض بصرہ اور غض من ابصارہ تو مراد یہ ہے کہ غض بصر کچھ صورتوں میں واجب ہے، نہ کہ ہر صورت میں واجب. یعنی یہ تو نہیں کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے تو کہا کہ اللہ بھی نے کہا قل للمؤمنین یغضوا بصرکم ابصارکم، تو وہ کہا لازمی نظریں نیچے تو نہیں ہوگا. سڑک پہ چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھ رہا ہے چیزوں کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، آسمان کو اوپر منہ کر کے دیکھ رہا ہے، تو غض بصر سے کام لے تو نہ اعتبار ہو سکے گا، نہ غور و فکر ہو سکے گا. تو گویا اس میں اشارہ کیا ہے کہ هناك من الابصار ما هو قد يكون واجبا في حقكم قد يكون مستحبا في حقكم وهناك من الابصار ما هو حرام في حقكم. یہ ہے مراد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کیونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ سب باتیں جو استیزان کا حکم ہے یہ کیوں ہے؟ من اجلی، کل حدیث بتائی نا انما جعل الاستیزان من اجلی البصر. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ اجازت مل گئی ہے تو گھر میں داخل ہو گیا یا گھر کے باہر، دونوں صورتوں میں. یہ صرف گھر کے اندر کا حکم نہیں ہے کہ انسان اپنی آنکھیں چوپٹ کھلی رکھے. نہیں، یغضوا من ابصارہم. تو اصل میں جو علت ہے وہ جہاں بھی پائی جائے گی، وہ علت کیا ہے؟ وہ تو غض بصر ہے. وہ تو یہ ہے کہ ایسی چیز پر نگاہ نہ پڑے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے. تو وہ علت کیا صرف گھر کے اندر ہے؟ تو گھر کے اندر اس علت کا وجود استیزان کے ذریعے تھا. ایسا ہی تھا نا، کیونکہ وہاں کیا ہوگا کہ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی آپ جا ہی نہیں سکتے. تو باہر کیا ہے؟ وہاں غض بصر استیزان تو نہیں، وہاں تو غض بصر ہر صورت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین، یہ حکم عام ہو گیا. لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ هذا الحکم خاص بداخل البیوت غیر صحیح، نہ علماء نے ایسے سمجھا ہے. تو یہ حکم اس طرح نہیں ہے کہ صرف گھر میں نظر غض بصر رکھ دی ہے. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب یہ دیکھا گیا کہ باہر تو ہر ایک نے نقاب کرنا ہے تو غض بصر کیسے ہوگا؟ باہر تو ہر ایک نے نقاب ہی کیا ہوا ہوگا، تو غض بصر کا حکم تو گھر میں ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہے، اس طریقے میں نہیں ہے، بلکہ غض بصر کا حکم جو ہے وہ مطلقاً ہے، سواء فی البیت او فی الخارج. اس کا اطلاق جو ہے یعنی حرام نظر صرف غیر محرم پہ پڑنے والی نہیں، اور بھی ہو سکتی، یعنی حقارت کی نگاہ ہے. ویسے یہاں وہ موضوع نہیں ہے، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا نا کہ جیسے حرام بصر وہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام. آپ نے فرمایا دنیا کی طرف تمتع رغبت کی نگاہ سے دیکھنا اور محبت، اور یہ بھی حرام نگاہ.
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، لیکن یہاں مراد اصلاً کیا ہے؟ باقی آپ جانتے ہیں کہ فقہاء میں اختلاف ہے کہ النظر الی وجہ المرأة هل هو يجوز من غیر شہوت، ٹھیک ہے؟ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ بالشہوت لا يجوز اذا لم يكن او لم تكن هي زوجة له، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں تو لا يجوز، بالشہوت لا يجوز، من غیر الشہوت من الفقهاء من اجاز مثل هذا النظر، بات واضح، للضرورة، لماذا للضرورة؟ مثلا اذا جاءت المرأة للشراء داخل المحل وهو يبيع الاشياء، فهل يحرم عليه أن ينظر إلى وجه هذه المرأة التي جاءت لكي تشتري؟ لا، قد يضطر لكي ينظر إليها، أليس كذلك؟ ولكن لا يجوز لها النظر بالشهوة، إذا وجد أو أوجس في نفسه الشهوة فحينئذ يحرم النظر إليها۔ فمعانی کی بات شہوت اگر پیدا ہو جائے تو ہر صورت میں حرام ہے، لیکن بہت سے فقہاء نے یہ بھی کہا کہ نہیں، النظر إلى الوجه لغیر محرم من غیر شہوت ایضا لا یجوز الا فی بعض الاحادات، جو خرید و فروخت یہ اور وہ اور فلاں۔ سر وہ جو سورۃ الکاف میں ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے تھے، سورۃ الکاف یعنی سورہ قصص، وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ نقطہ لکھا ہے کہ بھائی کہ یہاں سے جائز ہوتا ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حرام نہیں ہے غیر محرم سے بات کرنا، وہی جو آپ اس طرح فرما رہے ہیں وہاں پر نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ تو وہاں سے تو یہی پتہ چلا، باقی ہم جانتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس پہ تو فقہاء کا اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی وہاں یا تو ہوتا وہ تو جو آپ نے فرمایا ضرورت کی ضرورت کی، ہاں، یعنی الکلام مع غیر المحرم جائز، اصل میں جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے؟ ان یکون ہوا وہی فی الخلوہ، یہ مطلق حرام، یعنی مرد اور عورت کا خلوت میں ہونا حرام، باقی تو حرام نہیں ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے وہاں، تو خیر وہاں سے استدلال اتنا قوی مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ ایک ضرورت ہے بہت ہی، یعنی فقہاء تو یعنی اس کو اس سے زیادہ عام رکھتے ہیں، یعنی وہاں تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ پہنچے تو وہ دیکھ رہے ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقی لہما، تو ہوا یہ کہ پوچھا تم لوگ کیا کر رہی ہو ادھر، یعنی تمہارا کوئی مرد نہیں ہے، تو فسقی لہما ثم تولی الی، پھر وہ ایک خاتون آ گئی جنہوں نے اصل میں جن کو حضرت موسیٰ سے محبت ہو گئی تھی، خلاصہ یہ ہے، اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ کلام کا سیاق یہی ہے سارے کا سارا۔ انہوں نے گھر جا کے ان کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مرد ہیں جو قوی اور امین ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، پھر صراحتاً اپنے والد سے کہہ بھی دیا کہ شادی کر لیں گے۔ وہ کیسے کہا؟ استأجر، قال یا ابت استأجر، فكيف يكون اجيرا وهو شاب عليه الصلاة والسلام ويبقى في البيت مع هاتين الشابتين، كيف؟ الا بالنكاح، ولذلك فهم ابوها النكاح فعرض عليه، فايش قال؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج۔ ہاں اور بھی فقہی مسائل ہیں، ہم دیکھیں تأجرنی کہ بھئی یہ اجرت مہر بن سکتی ہے کہ نہیں، اور یہ اجرت مہر تھی یا مدت مہر تھی، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی مدت مہر نہیں تھی بلکہ مدت کی اجرت مہر تھی، امام شافعی کہتے ہیں مدت بھی مہر بن سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اگرچہ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ غض بصر سبب حفظ فرج ہے اپنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے، بات وہ تو کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنین یحفظوا فروجہم، ولكن قد يفهم منه اشارة ليش؟ لأن الله قرن بينهما بأن غض البصر هو الذي يؤدي إلى حفظ الفرج، أليس كذلك؟ من لم يغض بصره فإنه لن يحفظ فرجه كما جاء في الحديث، يعني زنا العين النظر وزنا وهكذا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، ذَلِكَ وَهُوَ غَضُّ الْبَصَرِ أَزْكَى لَهُمْ، اللہ کے ہاں تزکیہ کا باعث ہے، ترقی کا باعث ہے، نمو کا باعث ہے، بڑھوتری کا باعث ہے، کمال کا باعث ہے، ترقی کا باعث ہے، یہ سب ترجمے ہو سکتے ہیں کیونکہ ازکا کے اندر تزکیے کے ساتھ کمال، بڑھوتری، ترقی وغیرہ وغیرہ۔ ایک جدید تحقیق ایک صاحب نے بیان کی، فلسطینی ڈاکٹر عدنان ابراہیم صاحب نے، کہ اللہ عالم مطلب غض بصر اور یہ مطلب یعنی جو اور یہ اس طریقے پر جو اباحی قسم کے مناظر ہیں ان کو دیکھنے کی عادت
اس کے نتیجے میں جو ذہن کی فنکشننگ ہے نا، خصوصاً ذہانت کے اعتبار سے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، مستقل لازمی ہے. اور اس کے نتیجے میں غض بصر کے نتیجے میں بالفرض جیسے ذہن بھی باقاعدہ جس کو کلینکلی دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی ترقی کرتا ہے، مطلب ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ترقی کریں گی. تو قل تو اللہ تعالیٰ میں نہیں کہہ رہی تفصیل ہے، لیکن ذالک ازکیٰ لہم میں نا، ازکیٰ لہم میں انما لہم ہے، ارقیٰ لہم، اکمل لہم، سبب للتزکیۃ، یعنی فی کل شیء. لم یقل ازکیٰ لہم ازکیٰ لقلوبہم، ازکیٰ لاجسادہم، ازکیٰ لکل شیء. حتی قال بعض العلماء ازکیٰ لہم على فراشهم، يعني العلاقة التي تكون بين المرأة وزوجها تكون علاقة قوية إذا فعل الرجل وكذلك فعلت المرأة. أي ماذا فعلت؟ أي أن تغض هي وأن يغض هو من أبصاره، أليس كذلك؟ وهذا أيضا مجرب، وهذا أيضا مجرب. تو فرمایا ذلك أزكى لهم، هو ذلك أزكى لهم، إن الله خبیر بما یصنعون. یہاں فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، یکفوا من نظرہم الی ما یحرم النظر الیہ. ٹھیک ہے، روک کے رکھیں. والغض، غض کیا ہوتا ہے؟ اطباق الجفن علی الجفن. یہ جو اوپر کا پپوٹا ہے اس کو جفن کہتے ہیں، اور یہ نیچے والا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جفن ہے. جفن، اس کی جمع ہوتی ہے اجفان. غض کس کو کہتے ہیں؟ اطباق الجفن علی الجفن. میں آنکھ بند کرنا ہے، خلاصہ یہ اطباق الجفن علی الجفن. یہ غض، یہ جو اوپر یہ ہے نا، یہ جو آنکھ کے اوپر نہیں، یہ تو رموش ہوتے ہیں، یہ اہداب ہوتی ہیں. یہ جو یہ ہے کیا کہتے ہیں؟ پپوٹا کہتے ہیں، آئی لڈ نہیں، ڈھکن. آئی لڈ، ہاں ڈھکن جو ہے نا، یہ جو ہے یہ جفن ہے. اور یہ بھی نیچے والا یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ جفن ہے. ہاں، اطباق الجفنی علی الجفن کا مطلب ہے ان کو ملا دینا آپس. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، آگے بتائیں گے. ویسے یعنی جھکانا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں غض الرجل صوتہ ای خفض صوتہ، وہ بھی مفہوم ہے. فرماتے ہیں والغض اطباق الجفن علی الجفن بحیث یمنع الرؤیۃ، نظر نہ آئے گا. یقال غض الرجل صوتہ وطرفہ ومن صوتہ ومن طرفہ غضا، دونوں استعمال ہوتے ہیں، غض صوتہ او من صوتہ. یعنی صورت میں یہ تمییز کا من صلہ ہو. ہاں صلہ ہے. تمییز کا کیسے آ گیا؟ جیسے ہم نے کہا کہ آگے جمع اگر ہوتا ہے نا، یغضوا من ابصارہم، تو اب یغضوا من ابصارہم میں صلے کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر صلے کے. تو صلے کے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ تو کیا صلے کے ساتھ آیا تو تمییز کا مفہوم ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ من صلے کے ساتھ آ گیا، صلے کے بغیر بھی آ سکتا تھا. لماذا؟ تو کہتے ہیں کہ من میں تمییز کا مفہوم تو ہے، چاہے صلے کے ساتھ آئے. جیسے آپ کہتے ہیں اکلت التفاح اور اکلت من التفاح، تو بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی اکلا کے ساتھ من کا صلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی جو معقول شے ہے اس کے ساتھ من لگاتا ہے. لیکن کچھ علماء کہیں گے جب آتا ہے تو تمییز کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ اکلت التفاح میں تمییز نہیں ہے کہ التفاح کاملا او بعض التفاح، لیکن اکلت من التفاح. تو یغضوا من ابصارہم لیس ابصارہم، واللہ اعلم. کہتے ہیں خفضہ، تو یہ بھی مفہوم ہے اس کے اندر، نیچے کرنے کا. ٹھیک ہے، خفضہ ومنہ غض من فلان غضا وغضاضۃ اذا انتقصہ فلان یغض من قدرہ. یغض منہ کیا مطلب؟ ان ينقص من قدرہ، یحتقرہ، یہینہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ غض من قدر فلان کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی توہین کرنا. تو کہتے ہیں ومنہ غض من فلان غضا وغضاضۃ اذا انتقص. اسی لیے غضاضہ کس معنی میں بولتے ہیں؟ کہ انا اشعر بغضاضۃ فی نفسی تجاہ فلان. کیا مطلب تجاہ فلان؟ کانہ یرید ان یہیننی، یرید ان یغض من قدری. خوبصورت الفاظ ہے. جی جی دیکھو یہ مصدر ہے، غض غضا وغضاضۃ. کہہ رہے ایک تو غضا کا مطلب ہے خفضہ، من کے ساتھ آئے، من بصری اور من طرفی. طرف کہتے ہیں نگاہ کو. کہتے ہیں لیکن یہی معنی خفضہ کا اگر آ جائے کسی آدمی کے ساتھ، یعنی غض فلان، یعنی غض زید من عمر، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں بھی خفض ہے لیکن اس کی قدر کو گھٹانا مراد ہے. اب یہاں نظروں کا جھکانا نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ اس کو غضاضہ کہتے ہیں. تو یہ مصدر آ رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں غض من فلان غضا وغضاضۃ اذا انتقصہ. اذا انتقصہ یعنی تحقیر کرنا، انتقاص کہتے ہیں کسی کے اندر نقص تلاش کرنا. وكذلك القول في يغضضن من ابصارهن ويغضو جواب قل. سمجھ میں آ گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا، اس لیے مجزوم.
یعنی یغضون نہیں آیا نا، قل للمؤمنین یغضوا، تو فرماتے ہیں یغض جواب قل لتضمنہ معنی حرف الشرط، وہ ہم جانتے ہیں کہ جواب امر جو ہے اس کے اندر شرط کا مفہوم ہے، کأنہ قیل ان تقل لهم غضوا یغضوا، گویا مطلب یہ کہ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ جھکا لو تو یہ جھکا لیں گے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ عَمَّا لَا يَحِلُّ، یعنی یحفظوا کا صلہ کیا ہے، کس سے حفاظت کرنی ہے؟ يحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة والكشف والإبداء، الكشف والإبداء إظهار، يعني إظهار العورات، ظاہر کرنا، یہ ہے جی۔ وقل، اس کے بعد یہی حکم ان کے لیے بھی آیا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لیکن ساتھ کچھ اضافی احکام آ گئے جو خواتین سے متعلق ہیں کہ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ظاہر نہیں کرنی اپنی زینت مگر جو ظاہر ہو جائے۔ اب جانتے ہیں کہ یہاں علماء کا اختلاف ہوا کہ الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے، نیچے بھی ہم کچھ یہ اختلاف دیکھ لیں گے، انہوں نے تو ایک رائے اختیار کی ہے، لیکن مشہور کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، جو چہرے کے پردے کے قائل ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے لے لی، جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ چہرے کی پردے کی فرضیت کے قائل، باقی فقہاء ثلاثہ اس کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ اگر فرض کرتے بھی ہیں تو وہ علی سبیل الفتنہ صدا للذریعہ، نص کی بنیاد پہ نہیں کرتے، یہ اہم رکھیے گا، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کسی نص سے ثابت کر کے مسلمان خواتین پہ پردے کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، یہ اہم بات ہے۔ کس کی بنیاد پہ قائل ہے اگر ہے تو صدا للذریعہ، اور وہ یختلف من مجتہد الی مجتہد، ایسے ہی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے استدلال کیا کہ وہ کیا ہے وجہن اور عورہ ہے، عورہ ہے عورت کے لیے کیا ہے عورہ، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا ای الثیاب، کپڑے، مطلب آپ جتنا مرضی عورت کو چھپا لیں، جب وہ گھر سے نکلے گی تو کپڑے ہوں گے اس کے اوپر، اور اس سے اس کا حجم اور اس کا طول اور اس طرح کی کچھ چیزیں تو معلوم ہو ہی جائیں گی نا، تو کچھ نے تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، تو گویا ما ظہر منہا میں وہ شے ہونی چاہیے جس کا ظاہر کرنا ارادے سے خارج ہو، الا ما ظہر منہا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جائے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ کیسے چھپاؤ گی، لیکن باقی زینتیں تو چھپاؤ۔ ٹھیک، اسی طرح کہا کہ آنکھ میں سرما لگا تو آنکھیں تو نہیں چھپانی بالفرض، آنکھ کھل سکتی ہے تو آنکھ میں سرما بھی نظر آ رہا ہے، ہاتھ اگر پردے میں نہیں تو انگوٹھی پہنی ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہے، مہندی لگی ہے، حنا ہے تو وہ بھی نظر، مطلب اس طرح کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ الا ما ظہر منہا ای الا ما جرت العادۃ بظہورها، مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں الوجہ، چہرہ بھی شامل ہے اس میں، والکفان والقدمان، کفان بھی شامل ہے، قدمان بھی شامل ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں الا ما ظہر منہا میں جو ترکیب انہوں نے اختیار کی کہ تو خود بخود یا تو ارادتاً بند کیا جا، وہ فرما رہے ہیں، یعنی انہوں نے فرمایا کہ مطلب ان کی جو توجیہ کی گئی کہ الا ما ظہر منہا میں جو ابھی میں نے آخر میں کہا تھا الا ما ظہر العادۃ بکشفها، جو ظاہر کرنا ہے جس میں عورت کے لیے مشقت ہے، جو عموماً ظاہر کر دیا جاتا ہے وہ وجہ ہے، اس کا وجہ والکفان والقدمان، تو لہذا وہ ظاہر کر دیا جائے۔ تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان دی اینڈ یہ والا مسئلہ، یعنی گاندھی صاحب اس سے آگے گئے ہوئے ہیں، وہ اجماع کا انکار کرتے ہیں، وہ تو ابھی ہینڈ شیک کا تعلق پردے سے تو نہیں ہے، ہاں ہینڈ شیک کا تعلق تو بس سے ہے، تو پردے وہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اصلاً سر کی جو اوڑھنی ہے یہ اچھی بات ہے، پہننی چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن یہ عورت کے عورہ میں نہیں ہے، اسی طرح یہ گلا اور یہ بازو اور یہ پنڈلی اصل میں تو گھٹنے تک، یہ اصل میں عورت عورہ میں شامل نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلے کے خلاف، فقہا کا اس میں اختلاف نہیں ہے، فقہا اس کو عورت سمجھتے ہیں غیر محرم کے لیے، کس کے لیے؟ غیر محرم کے لیے، محرم کے لیے بہت ساری گنجائشیں ہیں، وہ کئی دفعہ بازو کو بھی، وہ فتنے کے مسائل اور ہیں، لیکن ویسے بہت ساری گنجائشیں ہیں اس میں، پنڈلی تک بھی مثلا، اور بھی مطلب کافی اس میں گنجائشیں، وہ آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس سے ہوا نا، جن لوگوں نے یہ کہا یہ خیر ٹائم ہو گیا، کل بتاتے ہیں، کل تو خیر بھیجا بھی۔ سر ایک چھوٹا سوال ہے